ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک آدمی اپنا غلام بیچ رہا تھا، یہ غلام سستے دام بیچ رہا تھا، اس کا عیب یہ بتا رہا تھا کہ یہ غلام لے لو، اس کے اندر ایک عیب ہے، یہ چغل خوری کرتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، سستا مل رہا، چغل خوری کرتا جو کرے گا، ہمارا کیا جاتا ہے۔ سستے دام میں اس غلام کو خرید کر کے گھر لایا۔ اب اس کے گھر میں اس کی عادت لگی ہوئی ہے۔ اس نے ایک دن شوہر سے کہا، اس آدمی سے کہا اس نے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ اس کا کسی اور سے چکر چل رہا، کسی اور مرد کے ساتھ۔ چغل خوری کی عادت تھی اس کو، بس کام شروع کیا اس نے، شک پیدا کیا، بیوی کے پاس آ کے کہہ رہا آپ کے شوہر کے ارادے ٹھیک نہیں، وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اب بیوی پریشان ہو گئی، بھائی کیا کریں، کیونکہ دوسری بیوی لانا ہی پہلی بیوی کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں، ان کا ارادہ ہم بدل سکتے ہیں، تم ایسا کرو جب تمہارے شوہر رات میں سو جائیں تو ان کے سر کا بال کاٹ کے لانا، ہم کچھ پھونک دیں گے، کچھ دم کر دیں گے تو پھر ان کا ارادہ بدل جائے گا۔ شوہر سے جا کے کہا رات میں تمہاری بیوی خیال ٹھیک نہیں، وہ استورا لے کے آئے گی، تمہارا گلا کاٹے گی آگے وہ۔ اب بیوی رات میں استورا لے کے پہنچی، شوہر بنا ہوا لیٹا تھا، کیونکہ خبر تو دی جا چکی تھی تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ جب بیوی استورا نکال کے اس کے پاس پہنچی تو اس نے پٹک کے بیوی کا گلا اسی استورا سے کاٹ دیا، بیوی کو اس نے مار دیا۔ جب میکے والوں کو پتہ چلا کہ میکے کو لوگ آ کے انہوں نے اس کو مار ڈالا، یعنی پورا گھر ختم ہو گیا، شوہر بیوی سب ختم ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی، صرف ایک چغل خوری کی بنیاد پر۔ اس نے ہلکے میں لیا اس چیز کو کہ غلام چغل خوری کرتا ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، چلو اس کو خرید لو۔ پورا گھر اس نے اجاڑ دیا، پورے گھر کا اس نے جنازہ نکال دیا، اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو عذاب ہو رہا قبر میں چغل خوری کی وجہ سے، اور مرنے کے بعد آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا شخص ہوگا کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے۔ تیسرا شخص ہوگا رجل یسیل فوہ دما وقیحا کان ينظر الى کلمۃ فیستلذها کما یستلذ الرفث۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ کی نہر جاری ہوگی، خون اور پیپ کی نہر جاری ہوگی اس کے منہ سے۔ یہ وہ شخص ہوگا جو کسی کی بات جان کر، کوئی بات اس کو کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتی تھی، اتنا مزہ لے لے کر دوسروں سے بتاتا تھا جیسے کہ زنا کرنے والا زنا کرنے کے مزہ لیتا ہے۔ یستلذها کما یستلذ الرفث، اس کو دوسروں کی بات مزہ لے لے کے بتا، اتنا مزہ آتا تھا اس کو، کسی کی کوئی بات معلوم ہو گئی، کسی کا کوئی عیب معلوم ہو گیا، اس کو خوب مزہ لے لے کے محفل میں اور لوگوں کے سامنے جا کے اس کو بیان کرنا اور بتانا، خوب ہنسنا، خوب مزہ لے لے کے بیان کرنا، جیسے ایک بدکار کو بدکاری کر کے جیسے مزہ آتا ہو، اس کو دوسروں کی بات نقل کرنے میں اتنا مزہ آتا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کے پردہ پوشی کرے گا، کسی عیب کو جان کر اس کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ جو عزتوں بھری زندگی ہم گزار رہے ہیں، لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، ہمیں سلام کر رہے ہیں، عزتوں بھری جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، ورنہ اگر گناہ کے اندر کوئی بدبو ہوتی، گناہ کا کوئی کلر اور رنگ ہوتا تو شاید ہم لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن یہ اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے۔ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم اس اللہ کی تعریف کریں جس نے ہمارے پر عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ جب کوئی ہماری تعریف کرے فوراً ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ میری حقیقت اگر دنیا کے سامنے آ جائے، کوئی ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہ ہو، کوئی ہمیں سلام کرنے کو تیار نہ ہو۔ یہ اللہ کی صفت، اللہ ستار ہے،
اللہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے، ہم بھی اس صفت کو اپنائیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کہیں پر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تبصرہ ہو رہا، اس کی برائیوں کو بیان کیا جا رہا، تبصرہ ہو رہا، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کی حمایت میں بولے، وہ اس کی عزت کی طرف سے بات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حمایت میں بولے گا اللہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس کو دور کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی غلط یہ مزاج ہے کہ کسی کی کوئی بات معلوم ہو پھر آدمی اس کو مزہ لے کے بتائے۔ آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو لوگوں سے بیان کرے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو دوسروں تک بیان کرے، تحقیق نہ کرے اس کی، بغیر کسی تحقیق کے دوسروں کو جا کے بتائے۔ بعض لوگوں کا مزاج میڈیا والا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بات معلوم ہو گئی اس کی تحقیق نہیں کرتے اور دوسروں سے جا کے بتاتے رہتے ہیں، پورے محلے میں پھیلا دیتے ہیں، پورے گاؤں میں پھیلا دیتے ہیں، پورے قصبے میں بات پھیل جاتی ہے۔ ان کا مزاج میڈیا والا ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے ایسا شخص۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ بات کو نقل کرتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا یاد رکھو اگر کوئی دوسرے کی برائی تم سے آگے کرتا ہے تو تمہاری برائی بھی دوسروں سے جا کے کرے گا۔ اگر کوئی دوسروں کی برائی تم سے آگے کرتا ہے تو تمہاری برائی بھی جا کے دوسروں سے کرے گا۔ من عیر اخاہ المسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو شرمندہ کیا، کوئی غلطی اس سے ہو گئی، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا، اس نے اللہ سے توبہ کر لیا، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہم لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ارے اس نے ایسا کیا ہے، جہاں بیٹھ رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، جہاں بیٹھ رہے ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا، اس نے اللہ سے توبہ کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا ہو، پھر بھی اگر کوئی اس کے عیب کو بیان کر کے اس کو محفلوں میں شرمندہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتا ہے، من عیر اخاہ، جس نے اپنے بھائی کو شرمندہ کیا کسی بذنب، کسی گناہ پر، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا، اب ہمیشہ اس کا تذکرہ کر کے اس کو شرمندہ کرتا ہے، لم یمت حتی یفعلہ یا حتی یعملہ، اس کی موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ڈرنے والی کتنی بات ہے، کانپ جانا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی گناہ پر جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، کسی گناہ پر اس کو عیب یعنی عیبدار بناتا ہے، اس کو شرمندہ کرتا ہے، اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو تیسرا شخص یہ ہوگا جو لوگوں کی باتیں نقل کرتا ہے۔ چوتھا شخص رجل یأکل لحم الناس، یأکل لحم الناس، رجل یأکل لحمہ، رجل یأکل لحمہ، وہ آدمی ایسا ہوگا جہنم میں کہ اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوگا، خود اپنا گوشت نوچ کے کھائے گا وہ جہنم میں۔ وہ شخص ہوگا جو لوگوں کی غیبت کرتا تھا، جو لوگوں کی غیبت کرتا تھا اس کی سزا اس کو ہوگی، خود جو ہے اپنا گوشت نوچ نوچ کھائے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس لیے غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس کی عادت تھی غیبت کرنے کی، تو وہ اپنا گوشت خود نوچے کھا رہا ہوگا، خود نوچے گوشت کھا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم ومن يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیتی، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے چھپے ہوئے عیب کے پیچھے مت پڑا کرو۔ جو مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے چھپے ہوئے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے چھپے ہوئے عیب کے پیچھے اللہ پڑے گا اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔
صحابہ نے بولا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا زناکار زنا کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن جس کی اس نے غیبت کی ہے جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہاں دو بات خالی سمجھ لیجئے، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی اور وہ بات اس تک پہنچ گئی تو پھر اس سے جا کے معافی مانگنا ضروری ہے، ورنہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ہم نے ایسی جگہ غیبت کی، یہ معلوم ہے کہ اس تک ابھی بات نہیں پہنچی، تو صرف توبہ کر لے اللہ سے توبہ کر لے، اور جن کے درمیان اس نے اس کی غیبت کی ہے ان کے درمیان جا کے کہے کہ میں نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہی تھی، میں غلط تھا، میں نے گناہ کیا تھا، میں نے غیبت کی تھی، تو امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن زنا میں اسلامی قانون ہوگا، شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اگر کنوارا زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر معافی مانگنا نہیں، یہاں ایک باریک نکتہ، بہت باریک نکتہ، غیبت سے زیادہ، زنا سے زیادہ غیبت زیادہ بڑا گناہ ہے، تو غیبت میں صاحب معاملہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن انسان میں اگر بشری تقاضے تھے، اسکول لائف تھی، کوئی ایسا تھا، کبھی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس سے ہی گناہ ہو گیا، اب کبھی وہ نیک نمازی بن گیا، سدھر گیا، توبہ کر لیا، چلہ میں چلا گیا، 4 مہینے میں چلا گیا، نیک ہو گیا مثال کے طور پر، لیکن اس نے طالب علمی کے زمانے میں اس نے کبھی کوئی ایسا گناہ کیا تھا، اب کبھی ان لڑکے آپس میں کہیں ملے چلتے پھرتے راستے میں، تو یہ حکم نہیں ہے کہ اس لڑکی کو پکڑ کر اس سے معافی مانگو کہ بھائی ہم نے تمہارے ساتھ غلط کام کیا تھا، اب ہم کو معاف کر دو۔ اس وقت معافی نہیں مانگنا اس سے، کیونکہ جب آپ معافی مانگیں گے پھر شرمندہ کریں گے وہاں پر، تو اس کا معافی مانگنے کا حکم نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا تھا، کل قیامت کے دن ہماری طرف سے آپ اس کو راضی کر دیجئے گا، دنیا میں زنا کی معافی مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ جب کبھی تذکرہ انسان کرے گا شرمندہ ہوگا، جب کبھی تذکرہ کرے گا شرمندہ ہوگا، تو اس کی معافی نہیں مانگنا، غیبت کی معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں نہایت دردناک عذاب ہوگا، کہ جہنم میں خود پناہ مانگیں گے۔ ان تمام کا تعلق معاشرت سے ہے، معاملات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں سے بچائے اور کہنے اور عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔